آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دورہ امریکہ کے دوران اہم ملاقاتیں۔ پاکستانی سپاہ سالار کا امریکی سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ای کوریلا سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سینٹ کوم اور پاک فوج کے درمیان دفاعی تربیت اور رابطے بڑھانے کا جائزہ لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سینٹ کوم جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی امریکہ میں محکمہ خارجہ، پینٹاگن حکام سمیت دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو بڑا نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ واضح کر دیا کہ امریکہ پاکستان میں آزاد انتخابات کی حمایت جاری رکھے گا۔ کسی پاکستانی سیاسی جماعت سے متعلق کوئی مخصوص موقف نہیں۔ امریکہ پاکستانی عوام کے منتخب کردہ رہنماؤں سے ہی بات کرتا ہے۔ دہشت گردوں نے بلوچستان میں رہنے والے ہر طبقے کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کی مل کر دہشت گردوں کے مقابلے پر زور۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں ہزارہ برادری کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ بولے ہمارے دشمن ایک ہیں، تفریق نہیں ہونی چاہیے، اکٹھے ہوں گے تو ہی مقابلہ کر پائیں گے۔ قیام امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف براہ راست جنگ کا عندیہ دے دیا۔ سپریم کورٹ نے انتخابات تاخیر سے کرانے کی ایک اور درخواست مسترد کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا۔ کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں۔ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد انتخابی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو الیکشن عمل متاثر ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے ہدایات جاری۔ ایک امیدوار مختلف تجویز کنندگان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 5 کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی فیس 30,000، صوبائی اسمبلی کی 20,000 روپے ہے۔ کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں 20 سے 23 دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ ادھر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا اجرا آج سے ہوگا۔ امیدوار 100 روپے فیس ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ جس لیول پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف آئی تھی، آج بھی وہی حالات ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ واضح کیا کہ نواز شریف نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے، نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ بولے چیف جسٹس کا حکم ہے، انتخابات تو ضرور ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا موقف بھی دہرا دیا۔ عام انتخابات کی تیاری۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 13واں اجلاس جاری۔ چنیوٹ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیکسنگ اور جھنگ سے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے۔ فیصل آباد ڈویژن سے قومی اسمبلی کی 18، پنجاب اسمبلی کی 38 نشستیں ہیں۔ فیصل آباد میں آئی پی پی کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت امیدواروں کا فیصلہ متوقع۔ انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز۔ بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی سابق وزیر اعظم پر تنقید۔ بولے نواز شریف کا دور پیپلز پارٹی کے لیے آمریت سے کم نہیں تھا۔ ملک میں نفرت اور تفریق کی سیاست ہو رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں سیاسی جماعتوں کے دروازے ہر وقت بات چیت کے لیے کھلے رکھنے کی تلقین بھی کر دی۔ ایم کیو ایم کو سندھ میں زکوٰۃ فنڈز انتخابی مہم پر خرچ ہونے کا خدشہ۔ سندھ بھر میں ضلعی زکوٰۃ کمیٹیز کے چیئرمینز کی سیاسی وابستگی پر سوالات اٹھا دیے۔ سندھ کی تمام زکوٰۃ کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا مطالبہ۔ خالد مقبول صدیقی کا چیف الیکشن کمشنر کو مراسلہ۔ لکھا سندھ کی زکوٰۃ کمیٹیوں میں سیاسی وابستگی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین لگائے گئے۔ زکوٰۃ فنڈ کا استعمال پری پول دھاندلی ہے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندوں کو اربوں روپے کے زکوٰۃ فنڈز دینا کون سی شفافیت ہے؟
साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ पटियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी कमीशन साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई में मसरूफ। शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन 1 बजे समाअत करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर राहत चीमा को नोटिस जारी कर रखे हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 65,000 की हद खो दी। 1,161 पॉइंट्स की कमी के बाद इंडेक्स 64,043 पॉइंट की सतह पर आ गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 6 माह में पहली बार सरप्लस में चला गया। रवा माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट खसारा 64% तक कम रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर तक करंट अकाउंट खसारा कम होकर $1.16 बिलियन रह गया। गुज़िश्ता माह करंट अकाउंट सरप्लस $9 मिलियन पर रहा। मुआहिदे के बावजूद LNG ना देने का मामला। पाकिस्तान गैर मुल्की कंपनीज के खिलाफ आलमी अदालत पहुंच गया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आलमी अदालत लंदन में आइंदा माह केस की समाअत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की कंपनी की तरफ से मुआहिदे के मुताबिक LNG सप्लाई नहीं की गई। LNG ना मिलने से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। गैर मुल्की कंपनी के साथ 2022 तक LNG फराहमी का 5 साल का मुआहिदा था। पंजाब हुकूमत का मुत्तहदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा बरामद करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के लिए हाई प्रोटीन चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दाम की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने चारे की पैदावार बढ़ाने के लिए सरगोधा में फूड रिसर्च सेंटर को फ़ाल करने की हिदायत भी कर दी। बीफ और मटन की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इक़दाम पर भी गौर। हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डेटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। अफगानों समेत गैर मुल्कियों के गैर कानूनी पाकिस्तानी पासपोर्ट का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पीका एक्ट नाफिज। काबीना ने पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया। हसास मालूमात, पासपोर्ट, वीज़ा, शहरियत और दरख्वास्त गुजार का डेटा चोरी नहीं हो सकेगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 1,586 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों में 365 मर्द, 298 खवातीन और 923 बच्चे शामिल थे। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,38,376 हो गई।